اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب سے عرض ہے کہ آپ نے تامل کے ساتھ جو پیغام ہم آپ کے پاس لائے ہیں آپ نے سننا ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں جنرل الیکشن کا اعلان ہوا ہے، پورے ملک میں 8 فروری کو پولنگ ڈے۔ ہم آپ کے پاس قیدی نمبر 804 کا پیغام لے کے آئے، ان کی قربانیوں کا بتانے آئے کہ وہ قربانیاں کیوں دے رہے ہیں، وہ آج جیل میں کیوں موجود ہے۔ یہ عمران خان کے لاپتہ افراد کی جنگ ہے، بلوچستان کے سائل وسائل کی جنگ ہے، جتنی بھی مظلوم قومیں ہیں عمران خان ان کی جنگ لڑ رہا ہے۔ عمران خان نے 1996 کو پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد اس لیے رکھی کہ پاکستان میں موروثی سیاست چل رہی ہے، پاکستان میں اسٹیٹس کو کا نظام ہے۔ اس اسٹیٹس کو کے نظام کو توڑنے کے لیے عمران خان نے 1996 کو پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی۔ اس نے اس ملک کے لیے، اس ملک میں قانون کی حکمرانی کے لیے اپنے بچے قربان کیے، اپنی جوانی قربان کی، اپنا سب کچھ قربان کیا، صرف اس لیے کہ وہ اس ملک میں امن و امان دیکھ سکے، کہ وہ اس ملک میں نوجوانوں کا روزگار دیکھ سکے، صرف اس لیے کہ اس ملک میں مزدور، کسان، موچی، نائی، ویلڈر، ڈینٹر، پینٹر سب کا وہی حق ہو، وہی عزت ہو، وہی احترام ہو جو اس ملک میں جاگیردار کا ہے، جو اس ملک میں سردار کا ہے، جو اس ملک میں نواب کا ہے، جو اس ملک میں وڈیرے کا ہے۔ یہ کوئی ہمارے، ایک بات یاد رکھے، یہ ہمارے کوئی تاریخی سردار نہیں ہے، یہ انگریز کے پالے ہوئے لوگ ہیں، یہ انگریز کے غلام ہیں۔ آج بھی انگریز کی غلامی اس ملک میں ہمارے اوپر زبردستی مسلط کی جا رہی ہے۔ ہم اپنے اداروں سے کھل کے کہتے ہیں، ہم اپنے اسٹیٹ سے کھل کے کہتے ہیں کہ عمران خان کو اس ملک کی ضرورت نہیں ہے، اس ملک کو عمران خان کی ضرورت ہے۔ آپ نے ہمارے اوپر جتنے کارتوس چلانے تھے چلا لیے، چلے ہوئے کارتوس ہمارے مسائل حل نہیں کر سکتے ہیں۔ دوسرا جو یہ دعویٰ کرتے ہیں آپ کے پاس آ کے اس حلقے میں، آپ دیکھ لیں مرکز سے لے کے صوبے تک، صوبے سے لے کے اپنے حلقے تک چند خاندان آپ کے اوپر حکمران ہیں۔ کیا انہوں نے آپ کو تعلیمی ادارے دیے؟ کیا انہوں نے آپ کو ہیلتھ کا ایک اچھا نظام دیا؟ کیا انہوں نے آپ کو روزگار دیا؟ کیا انہوں نے آپ کو امن و امان دیا؟ کیا انہوں نے آپ کو انصاف دیا؟ تو کس لحاظ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ہمدرد ہیں، ہم آپ کے عزیز و اقارب ہیں، ہمیں ووٹ دیں؟ یہ آپ کے کوئی ہمدرد نہیں ہے، یہ آپ کے کوئی ہمدرد نہیں ہے۔ جب یہ آپ سے ووٹ حاصل کر لیتے ہیں، آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہے آپ کے پاس یہ آئے؟ کبھی بھی نہیں آئیں گے آگے بھی۔ انہیں اپنے بچوں کی پڑی ہے، اپنے آنے والی نسلوں کی پڑی ہے۔ باقی اجتماعی طور پہ قوم چاہے دھماکوں کا نشانہ بنے، قوم چاہے بدامنی کا نشانہ بنے، قوم چاہے اغوا برائے تاوان کا نشانہ بنے، چاہے ہماری بہن مارنگ بلوچ اسلام آباد کی سڑکوں پہ رلتی رہے، انہیں کوئی فرق نہیں ہے۔ انہیں صرف اور صرف اپنی کرسی عزیز ہے، اپنا پروٹوکول عزیز ہے، اپنا سرمایہ عزیز ہے۔ آج اگر یہ ہم سے مخلص ہوتے کیا ہمارے نوجوان لاپتہ ہوتے؟ اگر یہ ہمارے ساتھ مخلص ہوتے کیا ہمیں مسخ شدہ لاشیں ملتی؟ اگر یہ ہمارے ساتھ مخلص ہوتے کیا ہمارے سائل وسائل کو لوٹا جاتا؟ تو یہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کو صرف اور صرف اپنی ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ دوسرا ہم اس ملک میں جو خوف و ہراس پھیلا رہے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ امن و امان کا مسئلہ ہے، آپ کو تھریٹ سے آپ نہ نکلے۔ ہمیں ہمارے لیڈر نے سکھایا ہے اس غلامی سے زیادہ ہم موت کو گلے لگاتے ہیں۔ ہمیں موت عزیز ہے، غلامی آپ کی عزیز نہیں ہے۔ یہ غلامی کی زنجیریں 8 فروری کو آپ سب نے مل کے توڑنی ہے۔ آپ نے گھر گھر جانا ہے، آپ نے سپی کا اس دفعہ اتنا ٹرن آؤٹ دینا ہے کہ یہ لوگ وہاں 23 کے 23,000 ٹپے بھی لگائے نا تو یہ آپ کو شکست نہیں دے سکتے۔ آپ نے سپی کا ٹرن آؤٹ حد سے زیادہ کرنا ہے۔ آپ کا بہت زیادہ ووٹ ہے لیکن ہمیں ووٹ کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں یار یہ ایک پرچی ہے، یہ پرچی ہم کیا کریں گے اس کو استعمال کر کے، یا اپنا دن ضائع کر کے چلو آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، دن گزار لیتے پھر نکل جاتے۔ یہ ہماری غلطی ہے، یہی تو ہمارے ساتھ جو ہم کر رہے ہیں نا، خود یہ ظلم ہم اپنے ساتھ خود کر رہے ہیں۔ یہ ووٹ کی بہت اہمیت ہے، یہ صرف اور صرف 8 فروری کا دن نہیں ہے۔ آپ کے آنے والے 5 سال کے جو فیصلے ہیں وہ مرکز سے لے کے، صوبے سے لے کے آپ کے حلقے تک، آپ کے یونین کونسل تک، آپ کے وارڈ تک، اس کے 5 سال کے فیصلے اس ووٹ میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس امن و امان ہو، روزگار ہو،
آپ کے جو سائل وسائل ہے اس کی حفاظت ہو، آپ کی ٹھیک ترجمانی ہو، تو وہ صرف عمران خان کر سکتا ہے، باقی کوئی نہیں کر سکتا ہے، باقی سارے لٹیرے ہیں۔ اور جو آج انہوں نے 10 سال کی سزا سنائی ہے، عمران خان اکیلا عمران خان نہیں ہے اب اس ملک میں، عمران خان نے لاکھوں عمران خان بنائے ہیں۔ آپ جو بھی کر لیں نا، ہم آپ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یہ 75 سال جو ہمارے اوپر تسلط رکھا ہوا ہے، میں پنجاب کیا لاہور، تو وہاں ایک میڈیا والے نے مجھ سے سوال کیا کہ یار آپ کو تو آپ کے سردار نواب لوٹ رہے ہیں، آپ کے وڈیرے لوٹ رہے ہیں، آپ کے جاگیردار لوٹ رہے ہیں، تو میں نے کہا یار ان وڈیروں، ان جاگیرداروں، ان سرداروں کو پالتا کون ہے؟ ان کو اسمبلی تک پہنچاتا کون ہے؟ ان کو ٹپے کی اجازت کون دیتا ہے؟ یعنی آپ ان کے ساتھ اسی طرح ملے ہوئے ہیں جس طرح یہ ہمارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، آپ بھی اس کے برابر کے شریک ہیں۔ ہم آپ کا یہ ظلم اب مزید 75 سال کے بعد تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم قانون کی بات کریں گے، ہم رول آف لا کی بات کریں گے۔ طاقتور سے طاقتور شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ اس ملک میں ہم خوف پٹا دیں گے، ہم پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو ڈرا دیں گے، ہم پی ٹی آئی کے ووٹرز کو ڈرا دیں گے، آپ کو پتہ نہیں ہے میرے بھائی، جو آپ کے کیمپ پہ جو ہمارے مخالفین ہیں، جن کو آپ نے اس وقت سر پہ ان کا ہاتھ رکھا ہوا ہے، خدا پاک کی قسم ان کے کیمپ میں ہمارے سائلنٹ ووٹر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ آپ کو 8 فروری کو پتہ چلے گا کہ پی ٹی آئی کا کتنا ووٹ ہے، صرف اس شہر میں نہیں، ہر شہر میں، کیونکہ لوگ ان سے تنگ آ چکے ہیں، لوگوں کو انہوں نے در بدر کیا ہے، خوار کیا ہے، ذلیل کیا ہے۔ نہ ہمارے پاس سڑک ہے، نہ ہمارے پاس اور کوئی ایسا ادارہ ہے جس سے ہم یہ سمجھے کہ یار انہوں نے ہمارا حق ہمیں ڈیلیور کیا ہے۔ آج آپ تلی کے پاس جائیں، آج آپ خجک جائیں، آج آپ اپنے تمام یونین کونسل جائیں، 6 گھنٹے کی بجلی ہے یار، ان کا روزگار اور کیا ہے؟ ان کے پاس تو تھوڑی سی بہت کھیتی باڑی ہے، اس پہ انہوں نے اپنا گزارا کرنا ہوتا ہے، اپنے بچوں کا گزارا کرنا ہوتا ہے۔ مہنگائی دیکھے، بے روزگاری دیکھے، اوپر سے آپ نے بجلی بھی ان کی 6 گھنٹے کی کر دی ہے۔ سپی صرف پاکستان کا نہیں، ایشیا کا گرم ترین علاقہ ہے، اور آپ ظلم کر رہے ہو۔ باقی جو آج دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمیں ووٹ دیں، ہم آپ کے مستقبل کی جنگ لڑیں گے۔ آپ کے اوپر لوڈ شیڈنگ جب ہو رہی ہے، کب سے شروع ہے؟ کیا انہوں نے کبھی کوئی احتجاجاً بیان جاری کیا ہے؟ کیا انہوں نے کبھی آپ کے حق کے لیے اسمبلی میں آواز اٹھائی ہے، آپ کے بجلی کے لیے اٹھائی ہے؟ تو یہ آگے بھی نہیں کریں گے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بنے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا وزیر اعظم دوبارہ اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے یہ کہے کہ مائی بلیو از لا الہ الا اللہ، تو آپ عمران خان کے ہاتھ مضبوط کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے کارڈ کے اوپر 3 جملے لکھے ہوئے، اوپر 3 ورڈ لکھے ہوئے، جب آپ کارڈ پکڑتے ہیں اوپر اس پہ لکھا ہوا ہے انصاف، انسانیت، خودداری۔ انصاف کیا ہے؟ انصاف کا پیغام ہمیں دیا کس نے؟ انصاف کا نام کس دن سے شروع ہوا؟ عمران خان تو اب شروع ہوا ہے۔ انصاف کا نام ہمارے پیغمبران اسلام نے شروع کیا ہے۔ اس ملک میں اور اس دنیا میں جو ادارے بنے ہوئے ہیں، یہ سب کچھ اس کی بنیاد یہ دنیا کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی ہے۔ وقت کے خلیفہ تھے، وہ اتنے اپنے مالی حالات ان کے اتنے کمزور تھے کہ ایک خلیفہ ہوتے ہوئے وہ عید کے دن اپنے خزانچی کے پاس جاتا ہے کہ یار آپ مجھے چند روپے دے دے، میں اپنے بچوں کے لیے عید کے کپڑے لے سکوں۔ ہم اس طرح کا حکمران چاہتے ہیں، ہم ایسا حکمران نہیں چاہتے ہیں جو گلی میں آتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں ریڈ کارپیٹ بٹھائیں، جو اندر آتے ہیں کہتے ہیں ہم آپ سے ووٹ بھی نہیں مانگیں گے، ہم آپ کے میر سردار ہیں، ہم نے زبردستی آپ کا ووٹ لینا ہے، آپ نے ووٹ ہمیں کاسٹ کرنا ہے۔ ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی انصاف نہیں ہے۔ رہ گئی انسانیت والی بات، انسانیت کیا ہے؟ ہمیں ہمارے دین اسلام نے پیغام دیا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی اقلیت ہو، آپ کو پتہ ہے وقت کے یہودی نے ہمارے مسلم سے، وقت کے قاضی تھے مسلم تھے، وہ مقدمہ جیتے، پتہ ہے کس بنیاد پہ جیتے تھے؟ اس بنیاد پہ جیتے کہ اسلام جو ہے وہ انسانیت پہ بلیو رکھتا ہے، وہ صرف یہ نہیں سمجھتا ہے کہ جو مسلم ہیں ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے، یا ان کی زندگی کا تحفظ کیا جائے، یا ان کے مال کا تحفظ کیا جائے۔ انصاف کہتا ہے اگر آپ کے پاس اقلیت بھی ہے تو اسلام جو ہے وہ کہتا ہے اگر آپ کے پاس اقلیت ہے آپ نے اس کا بھی عزت و احترام کرنا ہے، اس کے حقوق کا احترام کرنا ہے۔ ہمارے مذہب نے یہ نہیں سکھایا ہے، نہ ہمارے پیغمبروں نے سکھایا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کلاشنکوف دیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو علم دینا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو بال پین دینا ہے، اس کے مستقبل کے لیے اسے ٹھیک راستہ دینا ہے۔ یہ جو کلچر ہمیں دیا جا رہا ہے نا، یہ مجبوراً جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ کلچر ہمارا مستقبل نہیں ہو سکتا ہے، نام اسلام نے یہ بتایا ہے۔ دوسرا رہ گیا خودداری۔ خودداری کا بھی آپ کو اسلام نے بتایا ہے۔ خودداری کیا ہے؟ خودداری یہ ہے اگر آپ کا مخالف
جتنا طاقتور ہو آپ نے اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ کر کے ظالم کو ظالم بولنا ہے. یہ ایمان کے 3 حصے. آپ نے پہلے ہاتھ سے روکنا ہے, ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو منہ سے کہنا ہے, منہ سے نہیں کہہ سکتے کم سے کم دل میں تو ظالم کو ظالم سمجھے. انہوں نے ہمارا معاشرہ اتنا بےحس کر دیا ہے کہ آج ہماری مائیں بہنیں دیکھیں کبھی اسلام آباد کی سڑکوں پہ رول رہی ہے, کبھی کوئٹہ کی سڑکوں پہ رول رہی ہے, کبھی اپنے گھروں میں بے آسرا بیٹھی ہوئی ہے. خدا کو مانے یار, اب یہ غلامی کی زنجیریں توڑ دے. خدا پاک کی قسم, یہ آپ کو کوئی مستقبل نہیں دے سکتے. ہم یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ ہمیں اس لیے ووٹ دے کہ ہم اتنے اچھے ہیں یا نوجوان ہیں یا کیا ہے. اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف واقعی میں اس ملک میں امن چاہتی ہے یا روزگار چاہتی ہے یا قانون کی حکمرانی چاہتی ہے یا مجھ میں یہ اہلیت ہے کہ میں اپنے لوگوں کی ٹھیک ترجمانی اسمبلی میں کر سکوں یا ان کے حقوق کی بات کر سکوں, تو یہ ووٹ مجھے دے. اگر میں نہیں کر سکتا ہوں, مجھے نہ دے, مجھ سے بہتر کوئی کینڈیڈیٹ ہو اسے دے دے. یہ چند گھرانے جو آپ پہ قابض ہے, یہ دوبارہ آپ کو اگر آپ نے موقع دیا دوبارہ پھر آپ کو لوٹیں گے, دوبارہ پھر آپ کو در بدر کریں گے, آپ کی بجلی بھی چوری کریں گے, آپ کے فنڈ بھی چوری کریں گے, آپ کے بچوں کو غلام کے غلام بنائے رکھیں گے. میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. سبی کے عوام کو ہم سلام کرتے ہیں. بلوچ برادری ہو, یہاں اور برادریاں ہیں, سندھی برادری ہے, پختون برادری ہے, خجک ہے, جتنے ہمارے ساتھی ہیں, ہم تمام کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ کے شعر آ کے مجھے اچھا لگا, ہمارے دوستوں کو اچھا لگا, آپ لوگوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی, ہماری دلجوئی کی. آپ لوگوں کا ہم دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارا انتخابی نشان کہنے کو تو یہ جمہوری ملک کے سب سے بڑے پارٹی کے لیڈر کو بھی بند کیا ہوا ہے, ملک کے سب سے بڑے پارٹی کے جتنے باقی کینڈیڈیٹس ہیں ان کو بھی ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے, ملک کے سب سے بڑے پارٹی سے اس کا انتخابی نشان بھی چھین لیا ہے. وہ اس لیے چھینا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہم شکست نہیں دے سکتے, بیٹ کو ہم شکست نہیں دے سکتے. اور اس طرح ان کا تھوڑا ووٹ تقسیم کر لے. تو آپ لوگوں نے اس چیز پہ فوکس رکھنا ہے. قومی اسمبلی کا ووٹ جو ہے وہ گرین پیپر پہ کاسٹ ہونا ہے. آپ نے فریج کو یاد رکھنا ہے, اپنے مستقبل کو یاد رکھنا ہے. آگے گرمی بھی آ رہی ہے, ٹھنڈا پانی بھی ہم نے پینا ہے, فریج کی ہم نے بھرپور سپورٹ کرنی ہے. زندہ باد, بڑی مہربانی, شکریہ.